صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم عزیز و بزرگوں دین ایمانی بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کی حالت وہ نہایت ہی بگڑی ہوئی تھی، اور ساری کی ساری انسانیت وہ الگ الگ مذاہب کے تحت اور الگ الگ بادشاہوں کے تحت ایسی زندگی جی رہی تھی کہ جس کے اندر قید تھیں، زنجیریں تھیں، جس کے اندر مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، عذاب تھے، اور انسانیت پر عرصہ حیات وہ تنگ ہو چکا تھا۔ اللہ کی معرفت سے ساری کی ساری انسانیت محروم ہو گئی تھی، اور دنیا کے اندر سوائے اندھیروں کے، سوائے تاریکی کے اور کچھ موجود نہ تھا۔ ایسے موقع پر رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم پیغام لے کر بھیجا، ایسا پیغام جس نے تمام عالم کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے انسانوں کو جسمانی سطح سے اوپر اٹھا کر روحانی سطح پر ان کو بلند کر دیا، اور ان کے سامنے زندگی گزارنے کا جو نقشہ پیش کیا، وہ نقشہ وہ انسان کے ظاہر سے آگے بڑھ کر انسان کے باطن تک پہنچنے والا تھا، انسان کے جسم سے آگے بڑھ کر انسان کے دل کو بدلنے والا تھا۔ اس لیے کہ انسان کا اصل مسئلہ وہ ظاہر نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے انسانوں کے اندر وہ بڑا کہنا چاہیے اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو شروع ہوئی وہ انسان کی روح سے ہوئی، اور انسان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ ظاہری چمک دمک کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو لے کر نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جگمگایا، دلوں کو روشن کیا، دلوں کو منور کیا۔ یاد رکھیے کہ ظاہری تاریکیاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی، ظاہری اندھیرے اتنے خطرناک نہیں ہوتے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر اندھیرا ہو تو یاد رکھیے کہ اس سے خطرناک اندھیرا اور کوئی اور نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کی روشنی غائب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ انسانوں کے قلب کو، انسانوں کے دلوں کو منور کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جو محنت کی اور ان کے سامنے جو مذہب اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے جو دین پیش کیا، وہ دین ظاہری چمک دمک کے علاوہ وہ باطنی چمک دمک پر تھا، وہ دلوں کو روشن کرنے والا تھا، دلوں کو منور کرنے والا تھا، دلوں کو اللہ کی محبت سے روشن کرنے والا تھا، دلوں کو دین اسلام کی روشنی سے منور کرنے والا تھا، دلوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عشق اور محبت سے روشن کرنے والا تھا۔ صحابہ کرام نے دل سے اس پیغام کو لیا، اور جب دل کے اندر کی دنیا روشن ہو گئی تو پھر تمام عالم ان کے سامنے روشن اور چمکدار ہو گیا،
انہوں نے اس پیغام کو لے کر تمام عالم کے اندر روشنی عام کر دی۔ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ علم کی روشنی تھی، وہ حیا کی روشنی تھی، وہ مذہب اسلام کی اصل تعلیم کی روشنی تھی۔ ایک ایسی البیلی روشنی، ایک ایسا البیلا پیغام کہ دنیا نے اس سے پہلے یہ طور طریقے دیکھے نہ تھے۔ اسلام کا ایک ایک عمل وہ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے اور دل پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کے دل سے یہ ساری کی ساری چیزیں نکلتی ہیں اور تمام عالم پر چھا جاتی ہیں۔ اور اسلام کا ایک ایک عمل وہ ایسا نرالا اور چمکتا دمکتا عمل ہے کہ تمام کے تمام مذاہب اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ مذہب اسلام کے تیوہاروں کو دیکھیے، مذہب اسلام کی جانب سے عطا کیے ہوئے عبادت کے نظام کو دیکھیے۔ دنیا کے سامنے مذہب اسلام نے اپنا ایک نرالا وجود قائم کیا ہے کہ اس کے ماننے والوں کا لباس تمام دنیا سے مختلف ہوگا، اس کے ماننے والوں کا چہرہ تمام دنیا سے مختلف ہوگا۔ اس کے ماننے والے جب دنیا پر چلیں گے تو ان کے چلنے کا انداز بالکل الگ اور نرالا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر تجارت کریں گے تو ان کی تجارت کا انداز بالکل جدا اور الگ ہوگا۔ ان کی عورتیں جب سماج کے اندر رہیں گی تو ان کے رہنے کا انداز نرالا ہوگا کہ ان کی ایک عورت پر اس کے ایک ادنا سے ناخون پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے گی۔ اس کی مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو پردے اور حیا کا پابند بنا کر تمام دنیا سے بالکل الگ اور نرالی چال چلیں گی۔ ان کا طور طریقہ الگ ہوگا، ان کے اخلاق الگ ہوں گے، ان کا کردار الگ ہوگا، ان کے تیوہار الگ ہوں گے، ان کی خوشیاں الگ ہوں گی اور ان کے غم الگ ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو مذہب اسلام کے اندر تیوہار عطا کیے گئے، جو مسرت اور خوشی کے موقع عطا کیے گئے، مذہب اسلام کی تعلیم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر ہدایات دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو خوشی کا یہ موقع دیا ہے، تم نے رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے، ایک حقیقی خوشی تم کو عطا کی گئی ہے، لہذا اس موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، صبح کو نماز فجر پڑھو، اپنے آپ کو غسل دو۔ ایک غسل کہنا چاہیے اوپری غسل ہے اور ایک اندرونی غسل ہے۔ اپنے لباس کو اچھا اور اسلامی بناؤ، اپنے آپ کو عطر سے معطر کرو اور اپنے آپ کو لے کر آؤ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے ترانے، اللہ کی حمد کے ترانے اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ ان کی زبان خوشی کے موقع پر کیا کہتی ہے، اور اپنے آپ کو لے کر آؤ عیدگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور وہاں پر اپنے آپ کو ایک قطار کے اندر کھڑا کرو، ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت، ایسی کہنا چاہیے قطاریں اور صفیں بنا لو کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھے تو اس کو ایک عجیب و غریب نظارہ لگے کہ ہمارے مذاہب کے اندر عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس مذہب اسلام کے اندر عبادت ایک الگ طریقہ ہے۔ اور امام کے سامنے جب ساری کی ساری صفیں بند جائیں تو وہ اللہ اکبر کہے اور سب کے سب اللہ کی تکبیر بلند کریں، وہ رکوع میں جھک جائے اور تمام عالم رکوع میں جھک جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اور پیشانی کو جھکا دے اور اپنے رب کی کبریائی کو بلند کرے، اس کی پاکی کو بلند کرے۔ یہ مذہب اسلام کی نورانیت ہے، یہ مذہب اسلام کی وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور مذہب کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اور یہ دوستو عرض یہ کرنا کہ اسلام جو سبق سکھاتا ہے، اسلام جو پیغام دیتا ہے، اسلام جو خوشی کے طریقے سکھاتا ہے، وہ انسان کو آزاد نہیں کرتے، وہ اللہ کی غلامی کا اس کو ہر موقع پر احسان، اس کو یاد دہانی کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کا اصل پیغام وہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل جگہ وہ یہ دل ہے، مذہب اسلام کے پنپنے کی اصل جگہ وہ یہ دل ہے۔ رب العالمین کی اصل عشق و محبت وہ اس دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب یہ دل بن جایا کرتا ہے، انسان
انسان نظر آتا ہے وہ جنت والے راستے پر چلتا ہے، اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اصل خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اس کے دل کو بدلتی ہے، اور جب یہ دل بدل جاتا ہے وہ نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، وہ حیا کا پابند ہو جاتا ہے، وہ عورتوں کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عشق کے اندر رنگ جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اور اس کے لیے یہ دن ایک دن نہیں ہوتا، اس کا ہر دن عید ہوتا ہے، اور ہر رات شب برات ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ پیغام یہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہار لے کر آئے وہ بہار کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں، ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں، ایک رات کے ساتھ خاص نہیں، آپ نے صحابہ کو جو بنایا وہ مکمل بنا دیا، آپ نے جو امت قائم کی وہ قیامت تک کے لیے قائم کی، آپ نے جو تبدیلی اور جو خوشیاں عطا فرمائی وہ خوشیاں ایک دن کی محتاج نہیں، وہ تمام کے تمام سال اور تمام کے تمام مہینے اور مہینے کے ہر دن اور دن کے ہر لمحے اسلام نے وہ تمام مسلمانوں پر یہ چیزیں ضروری قرار دی ہیں۔ عزیز دوستو، اصل پیغام یہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ دن جس کو کہنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اور جس دن دنیا کے اندر بہاریں آئیں، وہ بہار صرف ایک دن کے لیے نہیں آئی تھی، اور وہ بہار صرف جسمانی طور پر نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے انسانوں کو اندر سے بدلا تھا، اور ایسا بدلا تھا کہ دنیا ان کو دیکھتی رہ گئی۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آج کے اس مبارک دن کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آنچلوں کو اٹھا دیں اور پھینک دیں، اور جن عورتوں کو رب العالمین نے حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں کے اندر رہو، تم کو گھروں سے نکلنے کی ضرورت اگر ہے، مجبوری اگر ہے تب تم کو نکلنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ایسی عورتوں کو اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کو کہنا چاہیے بے پردہ وہ اپنے آپ کو کر لے، ذرا بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے، ذرا بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آئے اور ہماری نوجوان نسل وہ شریعت کے جامے سے اپنے آپ کو باہر کر لے، وہ مذہب اسلام کے حقیقی پیغام کو نہ سمجھے، اور وہ اس پیغام کو نہ سمجھے کہ بہار صرف ایک دن کی نہیں، بہار ہر روز کی ہے، ہر دن کی ہے، ہر رات کی ہے، اور پیغام ظاہر کا نہیں، پیغام قلب کا ہے، دل کا ہے۔ اب یہ دوستو طے کریے اس مبارک دن کے اندر اپنے دل کو منور کریں گے، دل کو روشن کریں گے۔ اصل روشنی وہ عمارتوں کی نہیں، اصل روشنی وہ اس دل کی ہے۔ آپ کے پیغام سے اگر یہ دل روشن ہو گیا، یاد رکھیے یہ دل ہزاروں دلوں کو روشن کر دے گا۔ یہ حقیقی خوشی ہوگی جو تمام عالم کے لیے ہوگی۔ ایک دن خوش ہو جانا اور غیر اسلامی طریقے سے خوش ہو جانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو صحابہ کرام نے کر کر دکھائی، حقیقی محبت وہ ہے جو بزرگان دین نے کر کر دکھائی، حقیقی محبت وہ ہے جو اولیاء کرام نے کر کر دکھائی۔ ایسی محبت جس نے دین اسلام کو تمام عالم کے اندر عام کر دیا۔ یہ ہماری محبتیں اپنے دل سے پوچھئے، یہ حقیقی محبتیں نظر نہیں آتی، یہ ظاہری محبتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، اور ان کی حقیقی پیغام وہ انسانوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بڑی عمدہ خوبصورت اچھی بنائی جائیں گی، لیکن وہ
ہدایت سے ویران ہوں گی اور ان کی جانب رخ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ذرا سوچئے، یہ زمانہ وہ نہیں ہے ہم ظاہر پر مت لکھنے والے، حقیقت سے کوسوں دور ہیں، ہم ظاہر پر ایمان لانے والے، غیب سے بالکل دور ہیں، مسجدوں کو رخ کم کرتے ہیں، شور اور ہنگامے کی جانب طبیعتیں زیادہ چلتی ہیں۔ اور یہ دوستو آج کے اس مبارک دن کے اندر طے کریے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، عشق رسول سے اپنے آپ کو ایسا منور کرنا ہے ہماری زندگی پچھلی زندگی سے بالکل جدا ہو جائے، ہم صحیح معنی میں عاشق رسول نظر آئیں، سنتیں ہمارے چہرے لباس پر ہوں، نمازوں کے ہم پابند ہوں، صحابہ جیسی زندگی ہو۔ یہ حقیقی خوشی ہے، یہ حقیقی عید ہے، یہی آپ کی زندگی کی اصل پیغام ہے اور آپ کی سیرت کا اصل سبق ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس اصل پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے دل کو اسلام کے اصل پیغام سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔